اکبر کو نٹھار، ارے کہا گھبرا کے یہ بانوں نے کہ ہے میرے لال، ارے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خسال، ارے راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ارے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، لاش اکبر کی جو شکریہ محمد والد محمد لاتا صاحب۔ ایک دو مجالس کے علامات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ 25 اور 26 محرم 2 روزہ مجالس سے اعلان ہوگی یہاں پہ سلسلہ شاد محمد اللہ علیہ السلام۔ ٹھیک مغرب کی اذان کے نماز کے فوری بعد شروع ہو جائے گی۔ 8:30 بجے قبلہ آنے کے کلوزنگ ممبر ہوں گے کیسروا سلوی صاحب اور جناب سید اسکندر زیدی صاحب کی، ساتھ خطاب فرمائیں گے ان کے سید محمد نقوی صاحب، شیخ نقوی صاحب کے بڑے بھائی جو وہ خطاب فرمائیں گے۔ کل رات یہاں پر جب مجلس ہوگی تو اس کے فوری بعد مجلس ہوتی ہے جامعہ نصوہ میں مشورہ چل رہا ہے۔ 9 محرم کو وہاں پہ شفیع ذوالجلال برآمد ہوتی ہے اور بڑی کی تبدیلیوں کے بعد بڑی محنت کے بعد جناب شمسی صاحب اور گردیزی صاحب اور نجفی صاحب کی محنت سے اور قومی دعاؤں سے ضرور ملا ہوا ہے 2 سال سے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ مغرب کی نماز کے فوری بعد وہاں پہ مجلس ہوگی اور مجلس کے فوری بعد جلوس برآمد ہوتا ہے، جو وہاں سے برآمد ہو کے جامعہ نصوہ سے فروغ پہ ہوتا جاتا ہے اور ماتم داری بہمانی ہوگی، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ کل رات شب عاشور کے یہاں پہ ایک مجلس بھی ہوگی 12 بجے جو دوسری نشست ہے، اس نشست کے بعد 12 بجے دوسری نشست شروع ہوگی، اس کے فوری بعد 1 بجے اعمال ہوں گے، 3 بجے سحری ہوگی، جس نے فاقہ کرنا ہے ان کے لیے سحری کا بھی بندوبست ہے، اور جناب قبلہ علامہ حسنین عارف صاحب کا سال کی طرح ہمارے شب عاشور وہ کروائیں گے، آپ سب سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ آج کی نیاز نعیم شاہ صاحب کی طرف سے ہے، ان کی تحقیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ سہیل بھائی نے ہمارے ای بلاک میں انہوں نے بھی نیاز بھیجی ہے، سید حامد صاحب نے نیاز کے لیے کل حصہ ڈالا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے نیاز کے لیے حصہ ڈالا تھا، ان سب کی اور جتنے بھی مومنین اور اہل سنت بھائی بھی اپنے گھروں سے نیاز پکا کے یہاں پہ بھیج رہے ہیں، بعض جو ہمارے گھر کے نیاز پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے ذمہ دے جاتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے نیاز بانٹ دیتے ہیں۔ تمام مومنین جنہوں نے اس نیاز میں حصہ لیا، ساجد نقوی صاحب، فاطمہ شاہ صاحب، نعیم شاہ صاحب، جنید بھائی اور بہل بھائی جو سپیل وغیرہ لگا رہے ہیں، سب کی توفیقات میں اور اس رزق میں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں برکت کے لیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آج کی مجلس جو ہے اس کے اختتام پہ شفیع تبوت شہداء اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سب سے ماتم داری کے لیے درخواست ہے، جو باہر ہوں وہ باہر صفحے بنا لیں، صفحے ماتم میں کھڑے ہو کے حفاظت کریں، جو اندر ہوں اس وقت وہ اندر صفحے بنا لیں اور ماتم داری میں ضرور شکر ہوں۔ ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے اگر
تکلیف نہ محسوس کرے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، درود پڑھتے ہوئے آگے آتے ہیں تاکہ بات نہ کوئی پریشانی۔ چہلم کی جو مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ ہر سال کی طرح مولانا غلفام حسین کاشفی صاحب پڑھیں گے 30 صفر کو یہاں پہ ہوگی۔ 30 صفر کو ایک مجلس جامع مسجد میں ہوتی ہے، وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے، شام میں مغرب کی نماز کے بعد ہماری مجلس ہوگی اور شکریہ تقریب برکت ہوگا اور آپ سب سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ سفر کے دیگر پروگرام جو ہے نا وہ کل آپ کو اعلانات اور پرسوں اعلانات فرمائیں گے اور عمران بھائی کل آ جائیں گے انشاءاللہ، اپنی ڈیوٹی پہ وہ اعلان کریں گے تو کل تک آپ کو وہ بھی انفارم کر دیا جائے گا۔ 10 مارچ کی مجلس 1 بجے شروع ہوگی یہاں پہ اور ٹھیک 2 بجے کسی فرماؤں گے اور زلزلہ مرمت ہوگی، یہ زنی ہوگی اور خاتون داری ہوگی۔ آپ سب سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ ہمارے کیونکہ سراؤنڈنگ میں ادھر کوئی بھی 10 مارچ کی مجلس نہیں تھی، جس کی وجہ سے مومنین کی آسانی کے لیے کیونکہ حالات کے پیش نظر کافی مومنین کوچی دروازے یا ٹھوکر یا جو ہماری مرضی ہیں 1-2 جگہ وہاں پہ نہیں جا پاتے، مومنین کا سہار بھی تھا، مولا کا جو حکم جو مولا کا منظور ہم تو ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ سب سے اس میں شرکت کے لیے خاص ہے کہ ٹائم پہ زیادہ تشریف رہے گا کیونکہ 10 محرم میں 10 محرم 9-10 محرم ویسی چھٹی ہے تو ٹائم پہ زیادہ تشریف لائیے گا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو گزارش کروں گا، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے جب عزاداروں کو پتہ چل جائے نا ان کے گھروں میں دروازے نوک کر کے کون صدا دے کے اور کون دعوت دے کے آتی ہے تو میرا خیال مومنین جو ٹائم دیا گیا ہے نا اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا۔ جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ ان مجالس کی بازی بھی ہوتی ہیں، ان مجالس کی دعوت بھی وہ دیتی ہیں، مومنین کے گھروں میں جا کر کے دروازوں پہ صدایں دیتی ہیں کہ میرے حسین کی مجلس تو آپ نے آنا، تو ذرا اس کا تھوڑا خاص خیال رکھا کریں کہ جیسے ہی مجلس کا ٹائم دیا گیا اس میں آپ تشریف لے آیا کریں، جہاں بھی مجلس ہو رہی ہو اس کے ٹائم کے مطابق پہنچ جایا کریں کیونکہ صرف اس چیز کو نظر میں رکھیے گا۔ اب میں تمہیں سن جناب قبلہ علامہ شبیر رسول اللہ صاحب سے تشریف لائیں، آج کی مجلس سے خطاب کریں اور اختتام مجلس شبیر تبو شہزاد علی اکبر علیہ السلام پر عمل کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنان لعنت پیش باد، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الہی بحق محمد و آل محمد۔ میرے مالک اس پرصداری کو قبول فرما، اس اشکباری کو قبول فرما۔ ہمارے برادر حاجی شکیل احمد امان اور ان کے خاندان، ان کے رفقا کا جو بھی حصہ ہے میرے مالک انہیں جزا جزیل اجر کثیر عطا فرما۔ جہاں جہاں سے مومنین چل کر آتے ہیں، ہر قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھایا جاتا ہے، ہر لمحہ جو فرش ادا پر گزرتے ہیں میرے مالک اس کے بعد جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما۔ خصوصاً میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوعد بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون صلوات دستور اسلام کے دو بنیادی پلر ہیں، عقیدہ اور عمل، اصول دین، فروع دین۔ اور سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت دونوں کو بیان کرنے کے بعد کیا رہی ہے؟ من عمل صالحا، عملی پروگرام، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ اسلام عمل کے پروگرام کو بیان کرنے کے بعد وہو مؤمن، عقیدے کی شرط لگاتا ہے کہ عمل کے ساتھ عقیدے کا درست ہونا اور صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں کا نتیجہ دیتا ہے۔ جب تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا اور عمل بھی ٹھیک ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ خالق کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ تمہیں زندگی دے گا، حیاتاً طیبتاً، پاکیزہ زندگی دے گا۔ یہ جو حیات طیبہ ہے، یہ جو پاکیزہ زندگی ہے، یعنی انسان کی زندگی، انسان کی حیات جب اسلام کے دستور کی پابند ہو جائے تو اس کا آخری بہترین نتیجہ پاک زندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا جو انتہائی، میری طرف توجہ ہے آپ صاحبان کی، کچھ اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی کی سانسیں اگر دین کے دستور کی پابند ہو جائیں تو اس کا جو نہائی انتہائی کمال کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نہ فقط یہ کہ زندگی ملتی ہے بلکہ اس کی زندگی میں طہارت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ اور خالق یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، یعنی عقائد آپ کی روح کو پاک رکھیں گے، اعمال آپ کے اعضائے جسمانی کو پاک رکھیں گے، اخلاق آپ کے نفس کو پاک رکھے گا، اور خالق آپ کے اندر طہارت کو دیکھنا چاہتا ہے، خالق آپ کے اندر پاکیزگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کسی قیمت پر بھی نجاست کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ افراد کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اہم شے پاک زندگی ہے، اور اگر زندگی کی طہارت اور زندگی کی پاکیزگی ہی سب سے اہم ہے، سب سے اہم ترین ہے، اتنی اہم ہے کہ انبیاء زمینہ سازی کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان سازی کرتے ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء سے پہلے انبیاء آتے ہیں اور مقدمہ باندھ کر اور زمینہ سازی کر کے چلے جاتے ہیں، اور پیغمبر اس دستور کو مکمل کرتے ہیں۔ اور اس دستور کی چھتری کے نیچے انسان کی زندگی کی سانسیں اور انسان کی زندگی کے لمحات طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اپنا میسیج اور پیغام اور دین کا پروگرام دے کر چلے گئے۔ ضروری مجھے یہ بتائیے کہ انبیاء کے جانے کے بعد بھی قیامت تک انسانوں کا کاروان تو جاری و ساری ہے نا، کاروان بشریت تو رواں دواں ہے نا۔ کیا اس کاروان بشریت اور اس قافلہ انسانی کی طہارت و پاکیزگی کے لیے کسی ایسے مرکز کا ہونا کہ صبح قیامت تک کا ہر انسان اس مرکز سے جڑ کر طہارت کی خیرات حاصل کر سکے، ایسے مرکز کا عقلی اعتبار سے ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب عقل و منطق
ثابت کرتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جس سے مربوط رہنے کا نتیجہ زندگی کی پاکیزگی کی صورت میں نکلے. تو اس مرکز کا تعارف ظاہر ہے کہ جب ہماری عقل اس کا تقاضا کر رہی ہے تو خالق اس سے چشم پوشی کیسے برت سکتا ہے؟ پروردگار تو پہلے اس کا انتظام کرے گا. تو پروردگار کوئی مرکز رکھا ہے کہ جہاں سے طہارتوں کی خیرات مل جائے، جہاں سے سانسیں پاک ہو جائیں، زندگی کے لمحات پاک ہو جائیں، کیونکہ ہر شے ملتی تو اپنے ہی مرکز سے ہے. تو اس مرکز طہارت کا تعارف کروایا اور ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیے. اس آیت میں جو طیبین ہیں، جو طاہرین ہیں، جو طہارت کا مرکز ہیں، یہ اس آیت پر ذرا غور فرمائیے گا آپ. آیت یوں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے پہلے آتا ہے انما. انما کا لفظی ترجمہ ہے سوائے اس کے نہیں. اس کے بعد ہے یرید اللہ. انما یرید اللہ، اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت آپ سے دور رکھے رجس کو. ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک رکھے اس طرح کے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ آیت تطہیر ہے. اور شیعہ سنی مسلمان اس آیت کی بنا پر، یہ تمام مسلمان اہل تشیع بھی اور اہل تسنن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آیت تطہیر اہل بیت کے لیے آئی ہے، اور آیت تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، اہل بیت کی عصمت کا اور اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے. یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں یطہرکم کے بعد تطہیرہ ہے. بظاہر یطہرکم پر بات مکمل ہے، آگے تطہیرہ کا اضافہ کیوں کیا؟ یطہرکم تطہیرہ، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ صرف خود ہی پاک نہیں ہیں، یہ پاکیزگی کی خیرات بھی دیتے ہیں. صلوات. تطہیرہ یعنی کہ اہل بیت کی طہارت متعدی ہے، متعدی ہے آل محمد کی طہارت. یعنی جو ان کے دروازے پر آ جائے یہ اسے پاک کرنے اور اسے طہارت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور طہارت و پاکیزگی کی خیرات انہی کے دروازے سے ملے گی. تو ہم چونکہ میں نے خلاصے کے ساتھ پڑھنا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے، بہت ساری ضروری باتیں ہیں جو ہو جائیں آپ کے لیے. تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی انسان زندگی میں عقیدہ، عمل، اخلاق کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی کر لے، مگر اگر وہ آل محمد کے دروازے پر نہ آئے تو وہ پاک نہیں ہوتا ہے. وہ پاک نہیں ہوتا ہے. اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کا ہو جائے، وہ آل محمد کا ہو جائے. انما یرید اللہ، انما ہے کلمہ حصر، دائرہ اہل بیت کا. ویسے تو اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ اہل تشیع، اہل تسنن، مسلمانوں کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک، یعنی رسول اکرم، مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ اور حسنین کریمین. یہ جو پانچ ہیں یہ اہل بیت ہیں. اور ہم سے زیادہ حوالے برادران کی کتب کے ہیں. الحمدللہ وہ سب ہمارے بھائی اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو یہی 5 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ پنجتن پاک ہیں. اور پنجتن کے بعد پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ پنجتن پاک، پنجتن پاک، کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے نا. ہماری زبان میں عصمت و طہارت کو پاکیزگی یا پاک کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے.
پنج تن پاک، تو سبھی کہتے ہیں اس کو اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں معصوم ہیں اور ان کی طہارت کا اور ان کی عصمت کا جو اعلان ہے وہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ البتہ محدود تعداد میں کچھ افراد ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے دائرے کو بڑھا دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ 5 تو ہیں ہی اہل بیت، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ افراد نے یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت میں کچھ افراد اور بھی داخل ہیں، مثلا پیغمبر گرامی کی ازواج۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پیغمبر کی ازواج کے لیے احترام ہے، وہ پیغمبر کی ازواج ہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی زوجہ ہونے کی وجہ سے محترم ہیں، اور قرآن مجید نے نبی مکرم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی مومنین کی مائیں ہیں، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تسلیم ہے یہ بات کہ وہ مومنین کی مائیں بھی ہیں اور پیغمبر کی ازواج ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ایک خاص احترام اور مقام ہے، یہ بھی تسلیم ہے، مگر وہ آیت تطہیر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ان اہل بیت میں شامل نہیں ہیں کہ جن کی عصمت اور طہارت کا اعلان آیت تطہیر میں ہوا ہے، بلکہ میں پورے وثوق سے اور دلائل و براہین کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو اس میں ازواج شامل نہیں ہوتی ہیں، لفظ اہل بیت کا مصداق ازواج بنتی ہی نہیں ہے، لفظ اہل بیت میں یہی 5 ہستیاں اور ہمارا تو دائرہ وسیع ہے، یعنی پورے 14 معصومین، جب ہم اہل بیت کہیں گے تو پورے 14 معصومین اہل بیت میں آتے ہیں، لیکن پنجتن پاک کو اہل بیت ہر مسلمان مانتا کہ یہ اہل بیت ہے۔ اب ان کی عصمت اور طہارت کا اعلان ہوا، جن بزرگوں کو یا دوستوں کو شبہ ہوا یا اشتباہ ہوا اور انہوں نے اہل بیت کے دائرے میں ازواج کو بھی شامل کیا، تو ان کے اذہان کی صفائی کے لیے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انما یرید اللہ، اس لیے کہ ہمارا مزاج نزاع والا نہیں ہے، لڑائی اور جھگڑے والا مزاج نہیں ہے، البتہ علمی دنیا میں نظریات کو علمی بنیاد پر ہی قائم کیا جاتا ہے، دلائل کے ساتھ ہی قائم کیا جاتا ہے، اور اپنے عقائد اور اپنے دینی نظریات کو دلیل کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنا یہ بنیادی حق ہے، اور یہ جہالت ہے کہ آپ کے پاس آپ کے نظریے کی دلیل نہ ہو اور آپ ہر بات کو فساد کا رنگ دینا شروع کر دیں اور لڑائی اور جھگڑے کا رنگ دینا شروع کر دیں، تو اس طرح تو آپ علم کا قتل کرنے جا رہے ہیں، اس طرح تو نظریات کے تبادلے کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس طرح تو علمی اعتبار سے دلائل اور براہین کا دروازہ ہی آپ بند کر دیں گے، اس طرح تو آپ آنے والی نسلوں کو جاہل بنا دیں گے، اس انداز سے تو آپ آنے والی نسلوں کو جہالت کے اندھیروں میں غرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی دلائل کی دنیا کا باب بند کر دیا جائے، دلیل اور منطق اور برہان جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو 40 برس تک رسول اکرم اسی مکے میں رہے، تو مکے کے وہی افراد کو جو بت پرستی کرتے تھے، جو کفر و شرک کرتے تھے، وہ سب پیغمبر گرامی کو صادق اور امین کہتے تھے اور پیغمبر اکرم کی عزت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی تحسین کرتے تھے۔ اب 40 برس کے فوراً بعد، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اتنے اچھے کردار کا پورے عرب میں اور کوئی ہے نہیں، کہ اس قدر شفیق اور خلیق اور مہربان اور محسن اور اس قدر سخی کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے مگر اس کی زندگی میں کہیں کوئی بلیک ڈاٹ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا انسان اور بڑا کریم انسان اور شریف النفس انسان، تو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے ان کے کردار کی وجہ سے۔ پیغمبر گرامی نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو گویا کہ پورا مکہ پیغمبر کے لہو کا پیاسا ہو گیا، ٹھیک ہے، چند معدود افراد کے علاوہ یہ سب دشمن ہو گئے۔ یہ بات ان بت پرستوں کو اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے نبوت کی بات کی اور ایک عقیدے کی بات کر دی، جبکہ ہم اپنے ایک عقیدے پر رہتے ہیں اور ہم بت پرستی کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں آئی۔ اس طرح تو عرب معاشرے کے اندر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی موجود تھے، یہودیوں کے ساتھ بہت بعد میں جا کر کچھ معاملات ہوئے، جب پیغمبر اکرم ہجرت کے بھی بہت بات، لیکن یہودیوں نے اس بنیاد پر کوئی جنگ مسلط نہیں کی کہ جناب آپ نے اعلان نبوت کر دیا اور آپ ایک نظریہ اور ایک دین کی بات کر رہے ہیں۔ عیسائیوں نے تو سرے سے تلوار کی کوئی لڑائی کی ہی نہیں ہے، مباہلہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تلوار کی کوئی جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ جا کر عیسائیوں کی ہسٹری پڑھیں
یہ ہمیشہ سے تعلیم کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی عیسائیوں کے پاس کالجز تھے، اکیڈمیاں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، ان کے پاس علم تھا، یہ پڑھے لکھے تھے، ان کی لائبریریاں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول نے تو ایک عقیدے کی اور دین کی بات کرتا ہے رسول، تو یہ کوئی لڑائی اور جھگڑے کی اور تلوار اٹھانے کی بات تھوڑی ہے۔ جب وہ دین کی بات کر رہے ہیں اور انہیں دلیل سے دین کی بات کرنے کا حق ہے تو ہم اپنا دین بھی دلیل سے بیان کریں گے۔ یعنی جہاں علم ہوتا ہے وہاں علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے۔ جہاں علم ہو دلیل سے دلیل کا جواب دلیل سے دینا، علم کا جواب علم سے دینا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں علم ہو، جہاں معرفت ہو۔ مگر چونکہ وہ مکے والے کورے جاہل تھے، ان کی غالب اکثریت لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی، چند افراد کے علاوہ باقی افراد کو نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، کورے اور چٹے جاہل، چونکہ وہ بالکل مطلق جاہل تھے، ان پڑھ تھے، وہ لڑائی تلوار اٹھا کر لڑنے کے لیے آ گئے۔ پیغمبر نے ان کی کوئی زمین نہیں کھائی تھی، پیغمبر تو علم اور نظریہ کی بات کر رہے تھے، وہ دلیل لے کر نہیں آئے، تلوار لے کر آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بت پرستی کے لیے کوئی دلیل تھی ہی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اپنے کفر کو، اپنے شرک کو، اپنے عقیدہ کو چونکہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل اور براہین کا سامان نہیں تھا، ان کا دامن اس سے خالی تھا، دلیلوں سے اور علم سے خالی تھا، تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تلوار اٹھا لی۔ بس یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی کسی کے پاس اپنے عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی جو لوگ عقائد کی بنیاد پر لڑائیوں کی بات کرتے ہیں، یہ جو عقائد یعنی عقیدے دنیا میں مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، عقیدے پر بات ہوگی تو علم سے بات ہوگی، دلیل سے بات ہوگی۔ عقیدہ وہ مورد تھوڑی ہے کہ جس عقائد سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، عقائد کا جواب دلیل سے اور منطق سے دیا جاتا ہے، لڑ کر نہیں دیا جاتا۔ عقیدے کے مسئلے پر لڑائی کے لیے تیار ہو جانا، بھائی میرے عقیدے میں جلوس نہیں ہے، میں نکلنے ہی نہیں دوں گا۔ تو بھائی جب تم ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب تم ایسی باتیں کرتے ہو تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے تمہارا سلسلہ ملتا کس سے ہے۔ یعنی حد ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی زور زبردستی اور دھمکی کی زبان، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اپنے عقیدے پر رہیے، آپ کے عقیدے کا احترام ہے، لیکن مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنے عقیدے پر رہوں۔ آپ پابند تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ زبردستی تلوار اٹھا کر مجھے، آپ اپنا عقیدہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ مان لوں اور سرنڈر ہو جائیں آپ کے سامنے، اور جو آپ کے عقائد ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے عقائد کا آپ کی وجہ سے احترام کرتے ہیں کہ آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا ہر نظریہ ٹھیک ہے، آپ کی بہت ساری باتیں ہمارے نزدیک غلط ہوں گی، لیکن ہم احترام کے قائل ہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، اور کسی بھی انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور کسی بھی انسان کی بے احترامی کرنا اور اس کی دل آزاری کرنا، چونکہ اس کی دین بھی اجازت نہیں دیتا، تو اس بات کے پیش نظر کہ آپ انسان ہیں، آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم احترام کرنا شروع کر دیں تو آپ دبانا ہی شروع کر دیں۔
آپ سمجھیں کہ اب ہم احترام کر رہے ہیں تو اب آپ مزید گردن پر لات رکھ لیں کہ نہیں جناب زبردستی جو ہمارا عقیدہ ہے آپ نے تو مجلس میں بھی وہی بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ تو دوسری بات کر ہی نہیں سکتے. تو نہیں میرا بیٹا یہ تو بھول ہے آپ کی، ایسا نہیں ہو یہ ممبر حق بیان کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ازواج کے لیے احترام ہے. پھر کہہ رہا ہوں پیغمبر کی ازواج محترم ہیں، پیغمبر کی ازواج امہات المومنین ہیں، مگر آیت تطہیر میں آپ شامل نہیں کر سکتے. آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہیں ان میں پیغمبر کی ازواج نہیں ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پہلے بات تو جا کر آپ مفسرین سے پوچھ لیجئے، راویان سے پوچھ لیجئے، محدثین سے پوچھ لیجئے، صحابہ کرام سے پوچھ لیجئے. دسیوں حوالہ جات ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. تو نقلی دلائل کی دنیا تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اگر آپ اہل بیت میں ازواج کو بھی شامل کریں گے تو پھر جو خواتین ہیں جو مؤنث ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی نا. جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، جب زیادہ تعداد خواتین کی ہے تو ضمیر مؤنث کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. ان کم اور ان کننا، مؤنث کے لیے کننا، جمع مذکر کی ضمیر کم. آیت تطہیر میں خالق نے ان کننا نہیں کہا، ان کم کہا، اور ان کم کہہ کر بتا دیا ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے ان میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے. ٹھیک ہے نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انما یرید اللہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ آیت تطہیر سے ان کی عصمت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اچھا بھائی کیوں نہیں ثابت ہوتی ان کی عصمت؟ کہنے لگے اس لیے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے. ہاں اللہ نے کہا انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں، اب اللہ کا ارادہ ہے. کہا جب اللہ نے ارادہ کیا تو اس کے بعد چلے انہیں پاک رکھا. تو مگر ارادہ اللہ کا ارادہ ہونے سے پہلے تو خطا کا امکان تھا، غلطی کا امکان تھا. تو معصوم تو وہ ہوتا ہے کہ جو شکم مادر سے قبر کے شکم میں جانے تک اس سے کبھی بھی خطا نہ ہو. یہ وہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. واقعاً معصوم وہی ہوتا ہے کہ شکم مادر سے آئے دنیا میں اور قبر میں جانے تک ایک لمحے کے لیے بھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی خدا کی نافرمانی، کوئی چھوٹا سا بھی گناہ نہ فقط یہ کہ کرے نہیں بلکہ سوچے بھی نہیں، تو اس کو معصوم کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یرید اللہ، جب اللہ نے ارادہ کر دیا چلیں اللہ کا ارادہ ہو گیا، مگر آیت آئی اللہ کا ارادہ ہو گیا. اس سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے اس میں امکان خطا ماننا پڑے گا، یہ ان کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کی اس آیت کے آنے سے پہلے والی زندگی میں امکان خطا ماننا پڑے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ بنیادی طور پر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے. ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کی بنیادی اینٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے نہ خدا کا عرفان حاصل کیا، نہ خدا کی معرفت اس طرح حاصل کی کہ جیسے آپ کو حاصل کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کے پاس خدا کی معرفت ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے. اگر آپ اللہ کا عرفان رکھتے، اور عرفان الہی اور معرفت الہی آپ کو مل کیسے سکتی تھی کہ خالق نے اپنی معرفت کا جنہیں زینہ بنایا اور ذریعہ بنایا آپ نے ان کا دامن ہی چھوڑ دیا. تو اس لیے آپ پروردگار عالم کی معرفت سے، بھائی اللہ ہے، اللہ، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور ایک صفات ہیں. ذات علم کلام کہتا ہے ذات میں اور صفات میں دو ہی نہیں ہے. ذات اور صفات میں دو ہی نہیں ہے، صفات اس کی عین ذات ہے. پھر
اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اس کی ذات بھی قدیم ہے اور صفات بھی قدیم ہے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ جیسے کوئی دنیا کا دوسرا عالم پہلے جاہل ہوتا ہے پھر اس کے پاس علم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ علیم ہے، اس کی ذات کبھی بھی علم سے الگ نہیں رہی، تو اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفت علم بھی قدیم ہے. وہ کریم ہے، اس کی صفت کرم بھی قدیم ہے. تو اس کی صفت عدالت، جتنی بھی صفات ہیں، اس کی صفت قدرت، یہ سب قدیم ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے. یہ علم کلام کا قانون ہے. اور علم کلام کہتا ہے کہ ذات اور صفات میں دو ہی نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اظہار صفت اور شے ہے اور اثبات صفت، وجود صفت اور شے ہے. پروردگار قادر ہے، یہ بتاؤ کب سے قادر ہے؟ کیا جب سے اس نے قرآن میں اپنی قدرت کی آیت بھیجی ہے اس کے بعد قادر ہوا یا پہلے بھی قادر تھا؟ اچھا، جس طرح اللہ کا قدیم ہونا، علیم ہونا، حکیم ہونا، یہ اس کی صفات ہیں اور یہ صفات اس کی قدیم ہے. بنیادی طور پر 8 صفتیں تو چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروائی جاتی ہیں جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے. ان صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے اللہ کی مرید. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے. مرید، اللہ کیا ہے؟ مرید. یہ صفات ثبوتیہ میں بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ مرید ہے یعنی صاحب ارادہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح عادل ہے، عدالت رکھتا ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، علیم ہے، علم رکھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ مرید ہے یعنی ارادہ رکھتا ہے. اور پروردگار کی جس طرح ذات قدیم ہے، ہر صفت قدیم ہے، یعنی جس طرح وہ جب سے ہے قادر ہے، اسی طرح وہ جب سے ہے مرید ہے. تو جب سے ہے مرید ہے، اس کا اسی وقت سے آل محمد کو پاک رکھنے کا ارادہ ہے. صلوات اللہم صلی اللہ. اب اس کی ذات جب سے ہے، جب اللہ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی ذات جب سے ہے وہ مرید ہے، اس کا ارادہ اس کے ساتھ ہے. اس کے ارادے اس سے کبھی الگ نہیں ہوئے. اس نے جو بھی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جو امور بھی انجام دیے ہیں، ان کا ارادہ قدیم ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ قرآن میں کہا انما یرید اللہ ہو تو کیا اس نے اب یہ ارادہ کیا ہے؟ جس طرح کہ وہ اپنی جب قدرت کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ قادر بنا ہے. اگر اپنے آپ کو بادشاہ ہونے کا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اب بادشاہی ملی ہے. وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ سے قادر ہے، اسی طرح ہمیشہ سے مرید ہے. تو آپ کی جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب، اور یاد رکھیے گا کہ باب العلم صرف علی ہے اور علم علی کے دروازے سے ملتا ہے. اور اگر کوئی علی کو چھوڑ دے تو وہ ابو جہل کا تو ہو سکتا ہے. یہیں سے علم ملے گا، یہیں سے حکمت ملے گی، تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. الحمدللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ثابت ہو گیا کہ پروردگار نے آیت بھیجنے کے بعد پاک نہیں کیا. اس کا ارادہ قدیم ہے، اس کے ارادے اس کی ذات سے کبھی الگ ہوتے ہی نہیں ہیں. لہذا آل محمد پاک و پاکیزہ آئے ہیں اور اس نے قرآن مجید میں ان کی طہارت کی خود ضمانت لی ہے کہ اللہ نے اہل بیت آپ کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اور اس طرح پاک اللہ ہر رجس آپ سے دور رکھتا ہے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے.
انما یریداللہ. کہا پھر اہل بیت میں چلیں جی ٹھیک ہے ازواج کو شامل کر لیجئے، اس میں بگڑتا ہی کیا ہے، کیا چلا جاتا ہے؟ بابا چلا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں اگر ہم دخل کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. ہر کسی کو مشرک کا فتویٰ آپ دیتے ہیں، عقیدہ توحید اپنا ٹھیک نہیں کرتے. یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے مسلمانوں میں، چھوٹا سا طبقہ ہے، ان کی نظر میں باقی سارے مسلمان یا تو مشرک ہیں یا کافر ہیں، وہ چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں جو بھی ہوں، جتنے حتیٰ کہ دیوبندی بریلوی بڑے بڑے مسلمہ مکاتب فکر کو، یہ 1% چھوٹا سا طبقہ، ان کی نگاہ میں یہ مسلمان درست مسلمان نہیں ہیں، اور وہ ٹھیک ہیں اپنے مقام پر جو ہیں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقیدہ توحید ان کا خراب ہے، اور نام انہوں نے اپنا توحیدی رکھا ہے. نام کیا رکھا ہے اپنا؟ توحیدی. جبکہ اگر وہ علمی اعتبار سے بحث کریں اور بات کریں تہذیب کے ساتھ اور علم و منطق کے ساتھ تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ علم سے تبادلہ نہیں کرتے. بات علم کی جاتی ہے، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے، علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. علم کا جواب تلوار سے دینا جہالت کی نشانی ہے اور خباثت کی نشانی ہے. دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کے لیے آیت طہارت ہے. اہل بیت میں صرف یہی 5 ہیں، چھٹا کوئی نہیں ہے. اس کے لیے 2 حصار کھینچے ہیں، ایک اللہ نے ایک رسول نے. آیت کے شروع میں انما کا حصار ہے. انما کلمہ حصر ہے. انما کا ترجمہ ہے سوائے اس کے نہیں. انما کلمہ حصر ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ حصار کھینچتا ہے، یعنی یہ دائرہ کھینچ کے محصور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. انما کیا کام کرتا ہے؟ انما آیت کے شروع میں وہی کام کرتا ہے کہ جو کمرے کے دروازے پر تالا کام کرتا ہے. اگر کسی کمرے کے دروازے پر تالا لگ جائے تو تالا لگنے کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی. آیت کے شروع میں اگر انما آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت کے اندر ہیں انہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور جو باہر ہیں انہیں اندر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ مطلب ہوتا ہے انما کا. انما خود خالق نے حصار کھینچ دیا. دوسرا حصار پیغمبر نے کھینچا ہے کہ جب آیت تطہیر نے آنا تھا تو اپنے ہی گھر کے صحن میں بطول کی چادر منگوائی اور 5 کو چادر کے نیچے جمع کر لیا. ایک حصار ہے انما کا، ایک حصار ہے زہرا کی چادر کا، ایک حصار ہے سیدہ کی چادر کا. چادر کے نیچے 5 کو لے لیا، اور پھر اگر کسی بہترین زوجہ نے بھی کہا کہ میں آ سکتی ہوں تو کہا کہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب بی بی ام سلمہ نے خواہش کی تو کہا کہ آپ خیر پر ہیں مگر آپ چادر میں نہیں آ سکتی ہیں. اچھا، پیغمبر جب بھی کوئی آیت آتی تھی، آیت تو سفر میں بھی آ سکتی ہے، حضر میں، جنگ میں بھی آ سکتی ہے، میدان میں، منبر میں، کہیں پر بھی آ سکتی ہے. آیتیں آتی رہتی تھی، ایمرجنسی حالات میں بھی آ سکتی ہیں. پیغمبر کوئی آیت کے آنے سے پہلے خاص قسم کا ماحول تھوڑی بناتے ہیں. آیت تطہیر نے جب آنا تھا تو اللہ کی مرضی سے پیغمبر نے پہلے خاص ماحول بنایا، یعنی گھر کے اندر پہلے چادر کا ایک گھر بنایا. پیغمبر نے جو جاگ رہے ہیں، جن پر گرمی نے اثر نہیں کیا، جن پر موسم نے اثر نہیں کیا ہے، یہ فضائل کی آخری منزل ہے. بہت قیمتی مطالب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر نے گھر کے اندر چادر کا ایک گھر بنایا. کیا ضرورت تھی؟ رسول اکرم گھر کے صحن میں بیٹھے رہتے، آیت آ جاتی تو گھر کا صحن تھا، حجرے بھی تھے، اس پورے صحن کے اندر اور افراد بھی تھے، ازواج بھی تھیں. اپنے ہی گھر کے اندر چادر کا ایک چھوٹا سا گھر بنوایا اور آیت اس چادر والے گھر کے اندر آئی. ٹھیک ہے، آیت اس چادر والے گھر کے اندر آئی ہے. پیغمبر نے گھر کے اندر
ایک چادر کا گھر اس لیے بنایا تاکہ لفظ اہل بیت کے معانی اور لفظ اہل بیت کا ترجمہ پورے گھر کے صحن میں نہ پھیل جائے. اس لیے چادر کا گھر بنایا تاکہ جو اس آیت کا مصداق ہے انہیں بالکل الگ کر لیا جائے کہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے, آیت ان کے لیے اتری ہے. جن کے لیے آیت اتری ہے وہ صاحبان تطہیر ہے. اور پھر کوئی اگر کہے کہ جناب آپ پیغمبر کی ازواج کو پیغمبر کے گھر والوں کے دائرے سے کیسے باہر, کیونکہ اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے نا گھر والے, اور گھر والے کے بغیر کسی کے گھر والے مکمل نہیں ہوتے, آپ کے بھی نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں میرے گھر والے ہیں مگر گھر والی کو شامل نہ کریں تو آپ کو شام کو کھانا نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے مجلس کے بعد گیٹ بھی بند ملے, ٹھیک ہے نا. قصر حسین میں تو انتظام ہے, 10 دن تو گزر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ازواج کی دل آزاری بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ان کا حق ہے, فیملی ممبر ہیں. تو جب کسی کے گھر والے بیوی کے بغیر, بیوی تو گھر والی ہے, گھر والوں کا مرکز ہے, تو آپ کے گھر والے آپ کی گھر والی کے بغیر پورے نہیں ہوتے. آپ نے رسول کے گھر والے رسول کی گھر والیوں کے بغیر ہی پورے کر دیے. میں نے کہا جناب ہم نے افراد خانہ سے باہر تھوڑی کیا, ہم نے کوئی فیملی ممبر کی فہرست سے باہر تھوڑی نکالا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو آیت تطہیر بھیجی ہے وہ آیت تطہیر خاص ہے ان 5 افراد کے لیے. آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں کہ وہ گھر والیاں ہیں, پیغمبر کے اہل خانہ ہیں, پیغمبر کی فیملی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیملی کے لیے لفظ دوسرا ہے, اہل بیت کا لفظ نہیں ہے, وہ اہل الدار کا لفظ ہے. گھر کے لیے عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک دار ایک بیت. دار کہتے ہیں مستقل گھر کو جو میٹیریل سے بنایا جاتا ہے, جس میں انسان اپنی فیملی کے ساتھ مستقل سکونت اختیار کرتا ہے, اس گھر کو کہتے ہیں دار. اور عربی میں بیت اس گھر کو کہتے ہیں جو وقتی طور پر عارضی طور پر کچھ لمحے کسی خاص مقصد کے لیے جہاں گزارے جائیں, اس گھر کو کہا جاتا ہے بیت. اس کو کہا جاتا ہے بیت. دوستو علم بڑھاؤ, علم معرفت بڑھاؤ, باب العلم کے دروازے پر آؤ, شبہات دور ہو جائیں. ممبر کا کام ہے نا شبہات کو دور کرنا, شبہات کو رفع کرنا. بس دیکھیے بیت یعنی راہ چلتے ہوئے مسافر بھی اگر کہیں پڑاؤ ڈال دے تو وہ درخت کی کوئی شاخ کاٹ کر وقتی طور پر سایہ کر لے, بیت کہلائے گا. چند گھنٹے یا ایک رات گزارنے کے لیے کوئی خیمہ لگا لے, بیت کہلائے گا. کوئی چادر کا حصار کر لے, ٹھیک ہے, بیت کہلائے گا. دار مستقل گھر ہوتا ہے, ازواج دار میں ہیں, بیت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پیغمبر نے جب آیت تطہیر نے آنا تھا تو پیغمبر دار میں تھے, اور پیغمبر نے دار میں ہوتے ہوئے دار کے اندر چادر کا ایک بیت بنایا, ٹھیک ہے. پیغمبر دار میں تھے, دار میں ہوتے ہوئے انہوں نے چادر کا ایک بیت بنایا تاکہ واضح ہو جائے کہ اہل الدار اور ہیں, اہل البیت اور ہیں. جو اہل الدار ہیں وہ اور ہیں, اور جو اہل البیت ہیں وہ اور ہیں. ساجد شاہ صاحب آپ کو ٹائم ہے 2 منٹ کا, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. واہ 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 واہ. دوستو گھڑی اجازت نہیں دے رہی, اس لیے میں مساجد کی طرف جا رہا ہوں. اگر انشاءاللہ اس بات کو کمپلیٹ کروں گا اور مکمل کروں گا, اور میں اس مفہوم کو اور زیادہ روشن کروں گا, تاکہ وہ کعبہ کہ جس کا طواف کرنے کے بعد رزق طہارت ملتا ہے وہ ساری دنیا پر واضح ہو جائے.
کہ جہاں سے زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ آیت تطہیر کا مصداق صرف اہل بیت ہیں۔ ویسے تو آیت تطہیر پر خمسہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت تطہیر میں ایک مجلس صرف انما پہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک مجلس صرف یرید اللہ پہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک مجلس صرف رجس پر پڑھی جا سکتی ہے، ایک مجلس صرف اہل بیت کے تعارف پر پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک مجلس یطہرکم کے مفہوم پر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ 5-6 مجالس صرف آیت تطہیر پر ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ جو ہمارا موضوع ہے وہ واضح ہو جائے۔ انسان کی زندگی دستور اسلام کی پابند ہو، تاکہ زندگی پاک ہو جائے، اور دارین کی سعادت کی حصول سعادت دارین کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو چونکہ انتہائی نتیجہ طہارت ہے، طہارت پھر اپنے مرکز سے ملتی ہے، اور خالق نے ایک مرکز بنایا ہے جہاں سے کائنات انسانیت کو طہارت کی خیرات ملے گی۔ اس مرکز کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اب ہمیں اس کے نجس ہونے کے لیے کوئی دلیل تلاش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جو ان کا ہے وہی پاک ہے، جو ان کا نہیں ہے وہی نجس ہے، اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ یہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ بات ہے۔ عالم اسلام میں سے کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ پنج تن پاک کو چھوڑ دینے والا بھی پاک ہو سکتا ہے؟ پنج تن پاک کو چھوڑ دینے والا پاک نہیں ہو سکتا ہے، پنج تن پاک سے بے رخی برتنے والا پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ان کا ہے وہی پاک ہے، بلکہ میں اپنی مجلسوں میں نتیجہ دیتا چلا آ رہا ہوں، جو ان کا ہے وہی انسان ہے، جو ان کا نہیں ہے وہی حیوان ہے۔ دوستو، یہ انسانیت، یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ اوصاف انسانی، ٹھیک ہے نا، اس کی انبیاء کے ذریعے سے کائنات میں جتنا تبرک آیا تھا نا، وہ پھر سارا تبرک حسین کے ہاتھوں میں آ گیا، اور فرزند زہرا نے، کریم کربلا نے کمال کریمی کے ساتھ، کمال سخاوت کے ساتھ کربلا کے صحرا سے تقسیم کیا ہے انسانیت کو، اور اوصاف انسانیت کو، اور کمال طہارت کو۔ دنیا پر لازم ہے کہ حسین کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرے کہ صبح قیامت تک کے لیے انسانیت کو بچا گئے مگر اپنا گھر لوٹا گئے۔ ظاہر ہے کہ علی اکبر جیسی کمائی، علی اکبر جیسی دولت حسین ہی رکھتے تھے نا، کائنات میں کسی اور کے پاس تو علی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے۔ اور حسین نے علی اکبر، جانتے ہیں آپ کہ علی اکبر کی ولادت کے لیے میرے مولا نے کتنی دعائیں مانگی؟ ہر نانا کو اپنے نواسا سے محبت ہوتی ہے، اور نواسے کو بھی نانا سے ہوتی ہے، مگر کائنات میں نہ تو رسول اللہ جیسا کوئی نانا ہوا ہے، نہ حسین جیسا کوئی نواسا ہوا ہے۔ کسی اور نانے نے اتنی ناز برداریاں نہیں کی ہیں جس طرح اللہ کے رسول حسین کے ناز اٹھاتے رہے۔ کبھی سجدے میں ہیں پیغمبر اور حسین پشت پر ہیں، اور کبھی عید کے دن کاندھوں پر حسنین سوار ہوتے ہیں اور پیغمبر حسنین کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں۔ کتنی ناز برداریاں کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہاں تک کہ اگر پیغمبر اپنے حجرے میں چلے جائیں اور اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اگر آئے تو میرے آرام میں میں اس وقت نہیں مل سکتا کسی سے بھی، اور ایسے ہی میں اگر حسین آ جاتے ہیں اور کوئی بیوی کہتی ہیں کہ آپ کے نانا ابھی آرام کر رہے ہیں، تو حسین کہتے ہیں کہ اچھا نانا نے ملنے سے منع کیا ہے تو کیا مجھ سے بھی ملنے سے منع کیا؟ یہ آواز پیغمبر کے کانوں تک چلی گئی۔ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آ گئے، حسین کو اٹھا لیا اور کہا کہ ام سلمہ حسین کے لیے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ یعنی حسین جب چاہیں دن میں، رات میں، ہر وقت پیغمبر کے پاس جا سکتے ہیں، حالت نماز میں پیغمبر کی پشت پر سوار ہو سکتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے اتنے ناز اٹھائے، تو اللہ کے رسول کو حسین سے محبت تھی تو مولا حسین کو بھی نانا سے محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، حسین مولا اپنے نانا کے فراق میں محزون رہتے، مغموم رہتے، قبر رسول پر جاتے اور قبر رسول پر جا کر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے اور بہت روتے، اتنا روتے کہ مولا حسین کی آنکھوں کے آنسوؤں سے قبر رسول تر ہو جاتی۔ پھر ہاتھ اٹھاتے اور کہتے میرے اللہ
مجھ سے میرے نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، مجھ سے میرے نانا کا فراق برداشت نہیں ہوتا ہے۔ 25 برس تک قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر حسین یہ کہتے رہے، اور اس کے بعد حسین کے گھر میں اکبر پیدا ہوا۔ یعنی حسین کو ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو نانا کی شبیہ ہو، جسے حسین دیکھیں تو نانا کی پیاس بجھ سکے۔ 25 برس دعا مانگی ہے، پھر حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوئے۔ چونکہ مولا حسین کی یہ دعا مدینے میں تقریباً عام ہو گئی، بہت سارے مدینے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حسین نانا کی قبر پر جا کر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، لہذا شہزادے کی آمد کا انتظار اہل مدینہ کو بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی مدت کے بعد جب شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی تو اہل مدینہ مولا حسین کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ جو بھی آتا رہا، حسین مولا اپنی شان شاہی کے مطابق ہر مبارکباد دینے والے کو نوازتے رہے۔ حسین کے حصے کی بہن شریکت الحسین دہلیز حسین سے قدم اندر رکھتی ہیں۔ زینب عالیہ کہتی ہیں کہ بھیا خالق نے آپ کو بیٹا عطا کیا، مبارک ہو آپ کو۔ حسین مولا کہتے ہیں کہ بہن زینب بتائیے کہ اکبر کی مبارکبادی میں آپ کو کیا دوں؟ کہنے لگے یہ مدینے والے آ رہے ہیں، امتی آ رہے ہیں، میں تو انہیں بھی دے رہا ہوں، اور حسین آپ زینب آپ تو میری بہن ہیں، اور بہن بھی میرے ہی حصے کی بہن ہے، آپ شریکت الحسین ہیں، اور بہنوں کے بڑے حق ہوتے ہیں ویسے بھی، بتائیے میں آپ کو کیا دوں؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس مرکز تطہیر سے آپ پروان چڑھے ہیں میں بھی اسی مرکز عصمت سے دودھ پی کے پلی ہوں، اور جس بابا علی کا لہو آپ کی رگوں میں ہے وہی خون میں بھی رکھتی ہوں۔ دنیا کی کسی چیز سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہاں اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے وہ شے دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حسین سمجھ گئے کہ بہن زینب اکبر مانگ رہی ہے۔ 25 برس کی دعاؤں کے بعد علی اکبر پیدا ہوا ہے، اور علی اکبر کی ولادت کے بعد زینب نے علی اکبر مانگ لیا ہے۔ حسین تو کریم اور سخی ہیں، حسین کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ام لیلہ کا صرف یہی ایک بیٹا ہے۔ مولا حسین کی تو اور بھی اولادیں ہیں، لیکن شہزادہ علی اکبر کی جو ماں ہیں ان کا تو یہی ایک بیٹا ہے۔ اس لیے مولا حسین جناب زینب کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں جناب ام لیلہ اپنے نومولود شہزادے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا لال مادر علی اکبر کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی سائل کھڑا ہوتا ہے، اور فرمانے لگے کہ علی اکبر کی ماں اب تک تو ہر مبارکباد دینے والے کو میں نے راضی کیا ہے، اب بہن زینب کو تم راضی کرو، بہن زینب کو تم راضی کرو۔ جناب زینب عالیہ کی بات مادر علی اکبر تک پہنچی۔ میں قربان، میں نے کہا کہ علی و بطول کی جو بہویں ہیں انہیں ہم جس قدر سلام عقیدت پیش کریں کم ہے، کہ یہ امتی گھرانوں سے آئی ہیں، یہ سادات گھرانوں سے نہیں ہیں، عصمت کے ماحول میں پروان نہیں چڑھی ہیں۔ اکلوتا بیٹا ام لیلہ کا علی اکبر اسی وقت اٹھایا، زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، کہا آقا زادی اتنی سی بات ہے، لیجئے آپ کا ہوا علی اکبر۔ پہلے ہی دن علی اکبر زینب کے حوالے کر کے ساری زندگی ام لیلہ اس گھر کے کنیز ہونے پر فخر کرتی رہی۔ عزیزارو، وہ دن، اس دن سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک یہ 18 سال علی اکبر کو پالا ہے زینب نے، پروان چڑھایا ہے زینب نے۔ علی اکبر کی ہو گئی 2 مائیں، ایک ہے پیدا کرنے والی، ایک ہے پالنے والی، اور زینب عالیہ کو شہزادہ علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ مدینے سے جب قافلہ حسینی چلا ہے نا تو کربلا تک راستے میں اگر کہیں دھوپ بہت شدید ہوتی تو جناب زینب عالیہ اون محمد کا نام نہیں لیتی،
کہتی میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ابھی بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے، اگر کہیں سایہ بہت کم ہوتا یا ایک فرد کے لیے ہوتا تو شریکت الحسین کہتی یہ سایہ علی اکبر کو دے دیا جائے، اپنے اون و محمد کے لیے نہیں کہتی۔ اگر پانی کم ہے تو علی اکبر کو پلا دیا جائے۔ یعنی جناب زینب عالیہ کو بھی شدید محبت تھی شہزادہ علی اکبر سے، جبکہ مولا حسین کو تو تھی ہی بہت زیادہ محبت۔ یہاں تک ارباب منبر کہتے ہیں کہ ایک باپ کو اپنے جوان بیٹے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ آپ اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ باپ کے لیے بیٹا اور ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹا کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو 60 باپ اور بیٹے کی محبت جمع کی جائے تو ایک یعقوب و یوسف کی محبت بنتی ہے، 60 یعقوب اور یوسف کی محبت کو جمع کریں تو ایک اکبر اور حسین کی محبت بنتی ہے۔ اتنی شدید محبت تھی مولا حسین کو شہزادہ علی اکبر سے کہ شہزادہ علی اکبر نے ایک مرتبہ انگوروں کی خواہش کی، انگوروں کا موسم نہیں تھا، مولا حسین نے جنت سے انگور منگوائے، جنت سے انگور منگوا کر شہزادہ علی اکبر کو دیے۔ اتنی شدید محبت ہے امام کو علی اکبر سے۔ جس علی اکبر کے لیے حسین نے جنت سے انگور منگوائے تھے، وہ علی اکبر 10 محرم 61 ہجری کو زخمی حالت میں بابا سے صرف ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، ہاں دادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی، مولا حسین کی دعا ہی یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کا شبیہ بیٹا چاہیے، تو علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، آواز میں، انداز میں مثل پیغمبر تھے۔ یہاں تک کہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر جب بولتے اور باتیں کرتے تو لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ، جس نے لہجہ رسول سننا ہو ذرا علی اکبر کی گفتگو سنو۔ اور جب شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلیوں میں چل پڑتے، لوگ ایک دوسرے کو آواز دے کے کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ، جس نے رسول کا چلنا دیکھنا ہو ذرا علی اکبر کو چلتے ہوئے دیکھے۔ اس لیے شہزادہ علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے کہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، جلال میں، جمال میں مثل پیغمبر ہیں شہزادہ علی اکبر۔ بیٹا ہے، 25 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، 18 سال زینب عالیہ نے پال لیا ہے۔ اب آ گئی کربلا، 10 محرم اور 61 ہجری، شب عاشور ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کی ہے۔ علی اکبر کے لیے ام لیلہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھ سے زیادہ تم پر حق آقا دادی کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آقا دادی پھر بھی تم سے پہلے اون محمد کو بھیجیں، میں چاہوں گی کہ تم نے پہلے جانا ہے۔ یہ سبق ہے۔ عزادار و عاشور کا دن آیا، اصحاب اور انصار نے اپنی موجودگی میں ہاشمیوں کو جانے نہیں دیا۔ جب وہ جام شہادت نوش کر چکے اور ہاشمیوں کی باری آئی، سب سے پہلے ہاشمیوں میں، زیادہ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہاشمیوں میں سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر مولا حسین کے سامنے آئے اور آ کر کہا کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حسین مولا کے سامنے، عزادارو تصور تو کرو کہ 57 برس کا ضعیف باپ ہے، 18 سال کا جوان بیٹا ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین آقا نے شہزادہ علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، نگاہوں میں نانا کی تصویر دوڑ گئی۔ حسین رو کے کہتے ہیں علی اکبر تمہیں پتہ نہیں ہے نا، میں 25 برس تک نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتا رہا ہوں، اس کے بعد تم پیدا ہوئے ہو۔ عزادارو شہزادے نے پھر خواہش کی۔ حسین آقا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میرے بیٹے ہو اور مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، تم نے شہادت کی خواہش کی ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ باقی سب سے پہلے میرے بیٹے کی شہادت ہونی چاہیے، لیکن جب تک تمہاری ماں تمہیں اجازت نہ دے تم نہیں جا سکتے ہو، ماں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شہزادہ علی اکبر چلے ماں سے اجازت لینے کے لیے۔ جب چلے ہیں نا علی اکبر، حسین آقا نے پھر آواز دی۔ مولا کہتے ہیں علی اکبر یاد ہے نا، تمہاری ایک نہیں 2 مائیں ہیں، تم نے دونوں سے اجازت لینی ہے، ایک ہے پیدا کرنے والی، ایک ہے پالنے والی، دونوں سے اجازت لے کر آؤ۔ شہزادہ علی اکبر پہلے اپنی حقیقی ماں جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے،
اور کہا کہ مادر گرامی اب آپ کی اجازت ہے؟ کہا میں تو رات بھر یہی سبق پڑھاتی رہی ہوں، مگر جہاں تک بات ہے اجازت کی، میں اجازت دینے والی کون ہوتی ہوں؟ میں تو اس گھر کی کنیز ہوں، ماں کی اجازت اگر چاہیے تو بطول زادی سے جا کر لو، اگر آقا ذاتی اجازت دے دیں تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، عزادارو یہی حق ہے پرسہ دینے کا، آپ رو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج حسین مولا کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ جناب بطول کو ان کے پوتے شہزادہ علی اکبر کا پرسہ دینا ہے نا اپنے عزادارو۔ شہزادہ علی اکبر اپنی حقیقی ماں کے خیمے سے نکلے، پھوپھی کے خیمے میں آئے، جناب زینب عالیہ کے سامنے آ کر شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں، آج آپ کا علی اکبر آپ کے پاس سوالی بن کے آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گی۔ بنت زہرا فرماتی ہیں علی اکبر سوال ضرور کرنا، مگر میرے حالات بھی سامنے رکھنا، کیونکہ یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ تیری پھوپھی غریب الوطن بھی ہے، پردیسن بھی ہے، مسافرہ بھی ہے۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں سوال ایسا ہی کروں گا جس کا پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو، بولو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں میں گیا تھا بابا کے پاس، میں نے بابا سے اجازت مانگی، اب بابا نے آپ کے پاس بھیجا، تو آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں میدان میں جا سکوں۔ جناب زینب عالیہ نے علی اکبر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، علی کی بیٹی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر کہا علی اکبر مجھے اتنا بتا، کیا 18 سال تجھے میں نے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے خاک اور خون میں غلطاں ہوتے ہوئے بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھوں؟ نہیں علی اکبر جلدی نہ کرو۔ شہزادہ علی اکبر اصرار کرتے رہے۔ جناب زینب عالیہ جب تأمل برتتی رہی، شہزادہ نے ایک مرتبہ عجیب جملہ کہہ دیا، کہا یہ بتائیے پھوپھی اماں کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی اکبر تم میرے بیٹے ہو۔ کہا یہ غریب کربلا میرے بابا حسین یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کا علی اکبر افضل ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا حسین افضل ہے؟ کہا علی اکبر تم بہت افضل ہو، مگر فاطمہ کے حسین سے افضل تو نہیں ہو سکتے ہو۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان نہ کیا، اگر روز قیامت میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا کہ زینب کیا تجھے اپنا اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ عزادارو اتنا سننا تھا۔ زینب عالیہ فرماتی ہیں اگر یہ بات ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار نثار کرتی ہوں۔ علی اکبر فاطمہ کے لال پر اگر یہ بات ہے تو میں 1000 بار تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجازت ملی، علی اکبر کو اطمینان ہوا، بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسین نے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑا، علی اکبر کا گھوڑا بھی لیا، بطول زادیوں کے خیموں کے صحن کے اندر علی اکبر کے گھوڑے کو کھڑا کیا، شہزادہ علی اکبر کو بھی کھڑا کیا۔ جوان بیٹے کے بدن پر آلات حرب و ضرب اپنے ہاتھوں سے سجائے ہیں، گھوڑے کی زین تیار کی ہے۔ جب علی اکبر کو حسین دولہا بنا چکے، ایک مرتبہ زہرا دادیوں کے خیموں کی طرف رخ کیا اور کہا میرا علی اکبر جا رہا ہے۔ جس نے آخری زیارت کرنی ہے علی اکبر کی، جس نے آخری دیدار کرنا ہے علی اکبر کا، آ جاؤ۔ عزادارو بطول زادیوں نے اپنے اپنے خیموں کو چھوڑ دیا، علی اکبر کے گرد ایک حلقہ بنا، صدائے گریہ بلند ہوئی، صدائے ماتم بلند ہوئی، علی اکبر کی سواری چلی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر کے پورے مسائل بہت طویل ہیں اور زیادہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں۔ کربلا میں قبر حسین پر شیخ مہدی نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ شہادت پڑھ کے آدھی رات کے وقت جب وہ اپنے بستر پر استراحت کر رہے تھے، گہری نیند میں تھے،
انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے کسی گوشے میں کسی بیوی کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی بیوی رو رہی ہے اور وہ کالے برقعے میں ہے۔ شیخ مہدی کی آنکھ کھلی، دیکھا تو پہچان گئے، پہلو زخمی، کالی چادر، یہ صرف حسین کی ماں ہے۔ دست ادب جوڑے، کہا آقا زادی آپ یہاں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا شیخ مہدی روز صرف اس لیے رہی ہوں، میں تجھے یہ کہنے آئی ہوں کہ آج کے بعد قبر حسین پر علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ شیخ مہدی نے ہاتھ جوڑے، کہا کوئی روایت غلط ہو گئی؟ کہا نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں پڑھا، تم نے سب صحیح پڑھا، تم تو پڑھ کر آ گئے ہو، مگر اب میرے غریب کو قبر میں چین نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم علی دار۔ مصائب اپنی آخری منزل میں پہنچ گیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار، خیمے کے دروازے سے علی اکبر کا گھوڑا نکلا، گھوڑے کے پیچھے پیچھے غریب کربلا بھی خیمے سے باہر آ گئے۔ عزادارو، کربلا کے شہداء میں سے کسی اور کی سواری کے پیچھے حسین نہیں چلے، صرف علی اکبر کی سواری ہے۔ جب علی اکبر کا گھوڑا چلا تو غریب کربلا پیچھے رخصت کرنے کے بعد پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آہستہ آہستہ گھوڑے کی رفتار تیز ہونے لگی تو بدول زادے کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے سر سے امامہ اتارا، امامے کو کمر کا پٹکا بنایا، گھوڑے کے پیچھے پیچھے غریب کربلا نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ شہزادہ علی اکبر نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا نظر آیا؟ ارے ضعیف باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، گھوڑا روک کے علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا آپ نے مجھے اجازت نہیں دے دی ہے؟ حسین روک کے کہتے ہیں علی اکبر اگر تو ہوتا بوڑھا باپ، تیرا ہوتا کوئی جوان بیٹا، اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ آخری منزل عزادار، حسین نے رخصت کر دیا، دوبارہ رخصت کیا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا جان اب آپ خیمے چلے جائیے، اب آپ میرے پیچھے نہیں آئیے گا، ورنہ میں اطمینان سے نہ لڑ سکتا ہوں نہ اطمینان سے مر سکتا ہوں۔ بابا آپ اتنی بے قراری کا مظاہرہ نہ فرمائیں، بابا آپ خیمے میں تشریف لے جائیں۔ اچھا علی اکبر جاتا ہوں، ایک مرتبہ ماتھا چومنے دو، ایک مرتبہ پیشانی چومنے دو۔ دوبارہ بیٹے کو رخصت کیا۔ اب غریب کربلا پیچھے کی طرف جاتے ہیں، علی اکبر آگے کی طرف جاتا ہے۔ ایک مقام پر حسین نے رک کر اپنے بیٹے کی لڑائی اور جنگ کو دیکھنا شروع کیا۔ شہزادہ علی اکبر علی کا علی پوتا میدان میں اترا ہے، ظاہر ہاشمی شجاعت رکھتا ہے، جوہر شجاعت دکھانا شروع کیے اور ایک بہت بڑی تعداد ملائم کی جنہیں واصل جہنم کیا ہے۔ حسین نے اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ رہی ہے۔ شہزادہ دین پر سنبھل نہیں پایا، علی اکبر نے آواز دی اور کہا بابا اب آ جائیے، بابا اب آ جائیے، بابا آپ اپنے علی اکبر کو لے جائیے۔ عزادارو، حسین علی اکبر کے لاشے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر زمین کربلا پر گر پڑے۔ راوی کہتا ہے اب حسین سے چلا نہیں جاتا، لاش علی اکبر پر جاتے ہوئے حسین کبھی زمین کربلا پر گر جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ عزادارو، علی اکبر کی لاش جب 9 قدم کے فاصلے پر رہ گئی، بطول کے لال کے نگاہوں کی بصارت چلی گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے
پر پٹی نہیں ہے. Terap.